ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولأهلك عليك حقا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم سامعین کرام، اسلام دنیا کا واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ رہنمائی فرمائی۔ عبادت ہو یا سیاست ہو، شادی ہو یا غم ہو، مرنا ہو یا جینا ہو، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش ہو، غرض ہے کہ ہر جگہ اسلام منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہے، عام انسانوں کے حقوق ہے۔ یعنی اسلام کے اندر حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آج صرف اور صرف عورت کے حقوق کا تذکرہ کیا جائے گا کہ عورت کو اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرے مذاہب میں عورت کو کیا تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، حتیٰ کہ یونان میں عورت کو شیطانی کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں کی طرح بازار میں اس کی نیلامی کی جاتی تھی، اور ملک روم میں معمولی غلطی پر عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور عرب میں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی شرم کے مارے باہر نہیں نکلتا تھا اور اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ جبکہ اسلام لڑکی کی پیدائش کو رحمت کہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھا اور عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بہو کی حیثیت سے حقوق عطا کیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی خدمت کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ بہن اور بیٹی کی پرورش کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنا قریبی بتایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا کہ تجھ پر تیرے گھر والوں کا حق ہے، اور اللہ نے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہا جائے، ان کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، جس شخص کو ماں کی محبت، بہن کے پیار، بہن کے ایثار اور بیٹی کے پیار اور بیوی کی وفا کا تجربہ ہوگا، وہ یقیناً ہماری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ عورت زمین کا زیور ہے، عورت گھر کی زینت ہے، قوم کی عزت ہے، عورت دل کا سکون ہے، عورت ویرانے کی رونق ہے، خلوت کی آبادی ہے، اور عورت گلشن ہستی کا سب سے خوبصورت پھول ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے نیک عورت کو ایمان کے بعد سب سے بہترین متاع قرار دیا۔ میرے بھائیوں، عورت کی مختلف حیثیتیں اور اس کی ہر حیثیت کے اعتبار سے محبت کا انداز مختلف ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کی محبت یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی۔ اس لیے ماں کا خیال کرنا، ماں کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کی محبت یہ ہے کہ بیٹی کو کمتر نہ سمجھا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا جائے،
اور اگر عورت بہن ہو تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک مخلص بھائی کا پیار دیا جائے اور اس کے مالی حقوق ادا کیے جائیں۔ عورت اگر بیوی ہو تو اس کی محبت یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزاری جائے، اس کی معاشی ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کو تحفظ دیا جائے اور اس کو پیار کی تشنگی محسوس نہ ہونے دی جائے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت پر ہاتھ اٹھانا ناپسندیدہ عمل تھا۔ عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر آتی ہے، ان کا پیار کھوتی ہے۔ کیا تم اپنا گھر چھوڑ سکتے ہو؟ یہ تکلیف صرف عورت ہی برداشت کر سکتی ہے اور اس تکلیف کو عورت ہی جانتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو والدین، بھائی، بہن جیسا پیار دے۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے، عورت نیاز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روٹتی تھی کہ سرور کائنات منائے، اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے، کیونکہ محبت کے قرض ایسے ہی چکانے پڑتے ہیں۔ اسلام میں روٹی اور کپڑا دینے پر مرد کو عورت پر حکم حاکم نہیں بنایا گیا ہے۔ روٹی اور کپڑا تو اپنے والدین کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں عورت کے یہ حقوق دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ تقریباً 90% گھروں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کہیں ماں کو ستایا جاتا ہے اور کہیں بہن کو اس کے مالی حقوق سے دستبردار کیا جاتا ہے، اور کہیں بیوی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ نا اتفاقیاں چل رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں احمد آباد میں واقعہ پیش آیا کہ عائشہ نامی لڑکی نے اپنے شوہر کے بیجا مطالبات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، جبکہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ عائشہ نامی لڑکی کو ندی میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا؟ میرے بھائیوں، یہ تو ایک عائشہ ہے جس کا معاملہ سامنے آ گیا۔ نہ جانے کتنی عائشہ اور کتنی عورتیں ہیں جو ایسے مطالبات کا سامنا کرتی ہیں اور گھٹ گھٹ کر کے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ منمانیاں کب تک چلتی رہے گی؟ اسلام کی شریعت کی خلاف ورزی کب تک ہوتی رہے گی؟ اس لیے ہمیں چاہیے، خاص طور پر نوجوان طبقے کو چاہیے کہ ان کو قدم بڑھائیں اور جہیز جیسی لعنت کو ختم کریں۔ نکاح ایک عبادت ہے جو اب تجارت بن گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں مہر ہے، جہیز نہیں ہے۔ جہیز امیر کا ہو یا غریب کا ہو، یہ غیر شرعی رسم ہے۔ اسلام میں ولیمہ ہے، بارات کا کھانا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، خاص طور پر نوجوان طبقے کو، کہ یہ جتنی رسومات ہے، غیر شرعی رسومات، ان کا بائیکاٹ کرے اور ان کو جنم نہ لینے دے، اور اپنی شادی میں جہیز کا مطالبہ نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی لعنت ہے، اس کی مردانگی پر سوال اٹھتا ہے۔ اس لیے نوجوان کو چاہیے کہ جہیز کا مطالبہ نہ کرے، اور بلکہ جو جہیز کے طور پر والدین دیتے ہیں اس کا بھی انکار کرے۔ اور اس کے انکار کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے فرنیچر وغیرہ اپنے گھر میں لا کر کے رکھ دیں، اور جب والدین دینے لگے تو ان کو دکھائیں کہ میرے گھر میں ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ تمام چیزوں کا انتظام کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس مسئلے کو حساس سے سمجھیں گے اور جہیز جیسی لعنت کو معاشرے سے ختم کریں گے، اور بارات کی رسم کو ختم کریں گے، بارات کے کھانے کا بائیکاٹ کریں گے،
اور مہر کو جو اسلام میں حلال ہے اس کو رواج دیں گے۔ نوجوان کو معلوم ہی نہیں کہ مہر کیا ہے۔ مہر کا دینا بہت ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ اور جہیز یہ غیر شرعی رسم ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، والدین پر ظلم ہے۔ والدین نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی، اپنا کلیجہ نکال کر کے دے دیا۔ اس لیے چاہیے کہ اسلامی شریعت پر ہم عمل کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے، صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے اتباع کی ہے۔ امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔